بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرامی، پہلے یہ کلپ سنیے ایک چھوٹا سا۔ ہمارے اہل حدیثوں کے ایک مفتی صاحب ہیں جو پچھلے دنوں میں لاہور کی منڈی جو ہے مویشیاں کی منڈی مویشیاں اس میں پھر رہے تھے اور لوگوں کے جانور حلال اور حرام قرار دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس قربانی پہ ان کو اجر ملے گا اور کس پہ نہیں اجر ملے گا۔ یہ پہلے سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مختصر کلام کرتے ہیں۔ ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، جن کے اندر گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح بھیڑ اور دمبا ہے، بکرا اور بکری ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے۔ جس میں گائے جو ہے وہ بھینس یا بھینسا جو ہے وہ قطعاً اس میں قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ یہ حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا جائز اور درست ہے، لیکن قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کی، کیونکہ آپ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے جانور کو کریے، کیونکہ یہاں پر بے شمار جانور آپ کو وہ ملیں گے جن کی قربانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اس پر آپ کو اجر ملے گا، اس جانور پر آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ جی، تو آپ نے سماعت فرما لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی اجر ملنے اور نہ ملنے پر، قبول ہونے اور نہ ہونے پر بھی مفتی صاحب نے حکم لگا دیا ہے کہ اس پہ آپ کو اجر ملے گا، اس پہ آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ اور یہ بیان کیا کہ 8 جوڑے ہیں جانوروں کے اور ان کی قربانی جائز ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ مخاطب ہو کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اہل حدیث اور غیر اہل حدیث اور تمام امت مسلمہ کے جو افراد ہیں، سب سے میں مخاطب ہوں کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ قرآن پاک سے نکال لیجیے گا، جہاں یہ جو جس آیت سے استدلال کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ جی اس کے علاوہ کسی کی قربانی جائز نہیں ہے، تو آپ نکال لیجیے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ انعام ہے اور 7واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے، 143 اور 144 آیت نمبر ہے، یہ آپ نکال لیجیے گا اور خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ یہ فیصلہ کیجیے گا کہ یہاں پہ قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ یہ 8 جوڑے ہوئے ہیں، بیان ہوئے، ثمانیۃ ازواج بیان ہوئے ہیں، وہاں پہ قربانی کا کہیں ذکر ہے؟ وہاں پہ تو مطلق حلال اور حرام کا ذکر ہو رہا بھائی۔ اگر آپ نے اس سے استدلال کرنا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ صرف یہ 8 جوڑے ہی حلال ہے جانور، ان کے علاوہ کوئی جانور حلال ہی نہیں، یہ مطلب نکلتا ہے۔ اگر یہ آیت جو جہاں سے مفتی صاحب استدلال کر رہے ہیں نا کہ جی قربانی جائز نہیں ہے ان 8 کے علاوہ، او بھائی یہاں پہ قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میں لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں تمام علماء کو اور غیر علماء کو کہ آپ یہ آیات نکال لیجئے اور یہ بتائیے کہ یہاں پہ قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہاں پہ تو مطلق حلال حرام کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ بھی پہلی امتوں کا بیان ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے۔ آگے پیچھے آپ دیکھ لیجئے، مثلا میں آیات پڑھ دیتا ہوں، جلدی سے کوشش کرتا ہوں ویڈیو ذرا زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ پیچھے ذکر ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةٌ وَفَرَشٌ، کچھ جانور اس لیے ہوتے ہیں بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ زمین پر چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے قد کے پیدا کیے جاتے ہیں۔ آگے اللہ میں کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں، مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، بھیڑ میں سے ایک جوڑا ہے اور بکری میں سے ایک جوڑا ہے۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، آپ فرما دیجئے حبیب صلی اللہ، یہ دیکھیں حلال حرام کا ذکر ہو رہا ہے، قربانی کا ذکر نہیں ہو رہا بھائی مفتی صاحب، قربانی کا ذکر نہیں ہو رہا۔ خدا کا خوف کریں، آپ پھریں منڈیوں میں اور لوگوں کے جانور بیچاروں کے ان کے دل توڑ رہے ہیں، وہاں پہ وہ آئے ہوئے ہیں بیچارے اپنے جانور لے کے بیچنے کے لیے، آپ وہاں پہ پھر رہے ہیں جی اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر یہ شوشہ آپ کا قربان کامیاب ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا ان بیچاروں کو۔ اور آپ کے پیچھے دلیل کیا؟ دلیل ہے کوئی، جو جہاں سے قرآن سے آپ استدلال کر رہے ہیں وہاں پہ بھائی جی قربانی کا ذکر نہیں ہو رہا، اور جہاں قربانی کا ذکر ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 پڑھ کے سناؤں گا، جہاں پہ اللہ نے باقاعدہ قربانی کا ذکر کیا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ثمانیۃ ازواج نہیں کہا، وہاں پہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بہیمۃ الانعام کا ذکر فرمایا ہے۔ بہیمۃ الانعام، چوپائے، انعام میں سے چوپائے، وہاں پہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا جہاں قربانی کا ذکر ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ تو اللہ حرام اور حلال کا ذکر کر رہا ہے۔ اچھا سنیں تو اللہ کیا کہتا ہے، یہ جوڑے ہیں زان اثنین ماز اثنین، قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے حبیب آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے ان میں سے مذکروں کو جو ہے وہ حرام کیا ہے، ام الانثیین، یا ان دونوں کے جو مادائیں ہیں ان کو حرام کیا ہے، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ کہ جس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے ارحام الانثیین، یعنی جو ان دونوں مونسوں کے بھیڑ
اور بکری کے جو پیٹوں میں ہیں جو بچے, ان کو اللہ نے حرام کیا ہے. نبی اون بعلم ان کو صادقین, اگر تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ جو تمہارے پاس اس بارے میں علم ہے. آگے اللہ پر وَمِنَ الْعِبِلِ سنین وَمِنَ الْبَقَرِ سنین, اور ایسے ہی فرمایا ابل اونٹ میں سے جوڑا ہے, یعنی اونٹ اور اونٹنی, وَمِنَ الْبَقَرِ سنین اور گائے میں سے جوڑا ہے. قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ, وہی ترجمہ وہی ہے, میں ذرا کوشش کرتا ہوں کہ لفظ چھوٹا سے چھوٹا بنے. قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ مِنْ أُنْثَيَيْنِ, اے ابھی فرما دیجئے کیا اللہ نے مذکر ان میں سے دو جو ہیں جوڑا وہ حرام کیے ہیں, یا مؤنث ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا وہی جو بیان کیا جو بچہ ہے ان کے پیٹوں میں. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا, کیا تم اس وقت موجود تھے وہاں جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی. آگے فمن ظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, کون ہے اس میں سے بڑا ظالم جو اللہ رب العالمین پر افترا باندھے. یہ افترا ہے مفتی صاحب, اللہ پر آپ افترا باندھے, جھوٹ باندھ رہے اللہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 8 جوڑے بیان کیے ہیں قربانی کے لیے. او بھائی 8 جوڑے یہ قربانی کے لیے اللہ نے کہاں بیان کیے ہیں؟ خدا کا خوف کریں, یہ تو مطلق حلال اور حرام کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ پہ افترا باندھے, اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ لیضل الناس بغیر علم, کہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. آپ یہ کام کر رہے ہیں مفتی صاحب. میں کہتا ہوں یہ آیت اللہ مجھے جھوٹ نہ بلائے, یہ آیت تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈائریکٹلی آپ کو مخاطب ہے, آپ پھر قربانیوں کے جانوروں کے اندر اور حرام. تو اللہ کہتا ہے لیضل الناس بغیر علم, علم آپ کو کوئی نہیں مفتی صاحب. یہاں پر ذکر, جہاں پر یہ آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں وہاں پہ قربانی کا ذکر کہاں ہے؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں مفتی صاحب, آپ بیان کریں, ذکر کریں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ قربانی کا ذکر ہو رہا ہے. قربانی کا ذکر یہاں پہ نہیں ہو رہا, خدا کا خوف کرے. اچھا, تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آپ خدا کا خوف کریں مفتی صاحب. تو اب یہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اللہ کا شکر ہے آج کے دور میں آپ کی برادری کے بڑے بڑے علماء آج کے دور میں وہ اس پہ بیان دے چکے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ کٹے اور بھینس کی بلا شبہ جائز ہے. اب میں جہاں پہ قربانی کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے, اب میں وہ آپ کو آیت بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین, پہلا سوال یہ ہے میرا, ایک آپ کہتے ہیں کہ کٹے کی اور بھینس کی قربانی جائز نہیں کیونکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے نہیں کی. یہ دلیل ہے نا آپ کی کہ قربانی انہوں نے نہیں کی بھینس اور کٹے کی, لہذا قربانی ہم نہیں کر سکتے. ہاں گوشت کھا سکتے اور دودھ پی سکتے ہیں. بھائی یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے بھینس کا دودھ پیا ہے, گوشت کھایا ہے؟ یہ جو دلیل آپ نے بنائی ہے قربانی نبی پاک نے نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, قربانی آپ منع کریں اور بھائی دودھ بھی تو نہیں پیا نا, تو پھر آپ دودھ پینا اور گوشت کھانا کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیے. آپ پھر اس پہ دلیل آپ یہ دیں گے کہ جی اللہ پاک فرماتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام, ہم نے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال کیے, یہ دلیل بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو بھائی بہیمۃ الانعام حلال کیے ہیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے, تو جو آیت آپ بیان کر رہے ہیں وہاں پہ بھی قربانی کا ذکر نہیں. اب میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھتا ہوں, سورۃ الحج آیت نمبر 34. اللہ پاک فرماتا ہے یہ دیکھیں قربانی کا ذکر ہے, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر رکھا ہے, ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے. کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, تاکہ اس قربانی کے جانور پر وہ اللہ کا نام بلند کرے, اللہ کا نام ذکر کریں. اللہ کس پر؟ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَام, جو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انہیں رزق دیا ہے بہیمۃ الانعام سے. یہاں پہ بہیمۃ الانعام اللہ نے فرمایا, جو بھی جانور بہیمۃ الانعام ہے. آپ اس بھینس کا اور کٹے کا گوشت کھانا اور بھینس کا دودھ پینا اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ اسی آیت کا سہارا لیں گے نا, احلت لکم بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام تو ہے کہ نہیں, مانتے ہیں نا بہیمۃ الانعام ہے بھینس, یا چلو میرا یہ آپ کو ہے, پھر آپ یہ کریں, آپ انکار کریں کہ بھینس اور کٹا بہیمۃ الانعام ہی نہیں, یہ جرات کریں آپ بہیمۃ الانعام تو مانیں گے نا. تو جب بہیمۃ الانعام ہے, یہاں آپ چیلنج کریں پھر اس بات کو کہ آپ بھینس کو بہیمۃ الانعام نہیں مانتے. اگر آپ بہیمۃ الانعام مانتے ہیں بہن کو تو پھر آئیے اسی آیت سے استدلال کریں گے نا کہ یہ بہیمۃ الانعام میں سے ہے. تو اللہ پاک نے جہاں قربانی کا ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے, آیت نمبر 34 سورہ حج, کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم ذکر کرو اللہ کا نام ان جانور عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَام, بہیمۃ الانعام میں سے.
ٹھیک ہے. تو خیر اللہ رب العالمین جہاں قربانی کا ذکر کیا ہے وہاں بہیمۃ الانعام کا ہے, کوئی 8-10 جوڑے نہیں بیان کیے ہیں. تو ہر وہ جانور جو بہیمۃ الانعام ہے اس کی قربانی جائز ہے, اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کہتے ہیں چونکہ حضور نے قربانی نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, لہذا قربانی جائز نہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کے دور میں عرب شریف کا جو خطہ ہے اس میں بھینس کا ہونا ثابت کریں تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم مانتے, پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر اس دور میں بھینس آپ ثابت کریں, اور جب اگر اس دور میں بھینس ہوتی, صحابہ کے دور میں, رسول اللہ کے دور میں بھینس وہاں پر ہوتی اور پھر رسول اللہ اور صحابہ اس کی قربانی نہ کرتے تو بالکل آپ کی منطق ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ تھے. بھائی بھینس وہاں پہ تھی ہی نہیں. اور اس پہ اگلی بات اب میں چاہتے ایک حوالے پیش کرتا ہوں اہل حدیث کے. آپ آج تو اس دور میں تو بڑے بڑے علماء اس کے بارے میں باقاعدہ اپنا بیان دے چکے ہیں, جس میں معروف اہل حدیث کے اس دور کے عالم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب, انہوں نے بھی بالکل واضح طور پہ بیان کیا ہے. اور پرانے آپ کے علماء میں سے فتاوی ثنائیہ میں ثناء عمر تصریح صاحب نے اپنے فتاوی ثنائیہ کی جلد اول صفحہ نمبر 808 پہ بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے. اس کے علاوہ اس دور کے غیر مقلد عالم دین علی محمد سعیدی صاحب اپنے فتاوی اہل حدیث, فتاوی علماء اہل حدیث اس کی جلد 13 اس پہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بھینس کو بہیمۃ الانعام میں شمار کرنا قیاس نہیں ہے. بھینس جو ہے بہیمۃ الانعام میں جو بھینس کو شمار کیا گیا یہ قیاس نہیں ہے, قیاس سے شامل نہیں کیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ قیاس سے شامل کیا ہے امام ابو حنیفہ نے, قیاس سے شامل نہیں کیا گیا. یہ قرآنی نص ہے, قرآنی نص میں بہیمۃ الانعام کا لفظ عام ہے جس کے لیے کئی افراد شامل ہیں, گائے ہے, بکری ہے, بھینس ہے, یہ سب کہتے ہیں بہیمۃ الانعام کے افراد ہیں. آگے کہتے ہیں بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے. بہیمۃ الانعام جو ہے قربانی کا جہاں ذکر ہے وہاں بہیمۃ الانعام میں پہلے بیان کر چکا, بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے تو کہتا ہے بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے. تو بھینس کی قربانی جو ہے بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہے. جی ہاں, بھینس کی قربانی یہ کہتے ہیں علی محمد سعیدی صاحب کہ نص قرآنی سے ثابت ہے. اب میں جلدی سے بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے, اپنے دور میں بھینس کی قربانی پر اجماع نقل کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں مجھے کسی قسم کے اختلاف کا علم نہیں ہے, میں نہیں جانتا کہ اس میں کسی نے اختلاف کیا ہو. اب اگلی بات, سارے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ جو بھینس کو عربی میں کہتے ہیں نا جاموس, تو سب علماء اس کو مانتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھینس یہ گائے کے حکم ہے. جتنی گایوں پہ بھینس ہوتی ہے, جتنی گایوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اتنی بھینسیں ہوں تو ان پہ بھی ہوتی ہے, یا گائے بھینسیں ملی ہوئی ہوں تو وہاں پہ بھینسوں کو گائے شمار کر کے تو وہاں پہ زکوٰۃ کا حکم لاگو کرتے ہیں. تو اس بات پہ جو ہے نا امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاجماع میں صفحہ نمبر 22 پر آپ نے اجماع نقل کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں وَاجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حکم البقر, کہتے ہیں کہ اس پہ علماء نے اجماع کیا ہے کہ جو بھینس کا حکم ہے وہ گائے ہی کا حکم ہے. تو مفتی صاحب آپ اللہ سے ڈر جائیے, خدا کا خوف کیجئے. آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے, آپ کے پاس اس میں دلیل کیا ہے؟ یہی من البقر سمانیت ازواج, وہاں پر تو یہ قربانی کا ذکر ہی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم التجا کرتے ہیں. ہاں ایک بات آخر میں یہ ہم کہیں گے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے وہ جانور کروں گا جو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ نے کیا, اور اس وجہ سے وہ گائے کو کرتا ہے کہ چونکہ بھینس کی قربانی صحابہ نے نہیں کی, رسول اللہ نے نہیں کی, لہذا میں گائے کو قربان کرتا ہوں, تو ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے. لیکن وہ حرام کیوں کر رہا ہے بھینس کو, کس دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہے؟ جو دلیل پکڑتے ہیں وہاں پہ قربانی کا ذکر نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ خدا اپنا خوف نصیب فرمائے, ہم اپنی طرف سے حلال حرام کے فتوے نہ لگائیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.